أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وما تخفي صدورهم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر تمام امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، دیگر تمام امتوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی. اس فضیلت اور فوقیت عطا کرنے کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اس دور کی. جتنی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں تمام امتوں کے اندر تمہارا نمبر، تمہاری حیثیت سب سے زیادہ اونچی ہے. کیوں ہے؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا اس لیے تاکہ تم ساری کی ساری کائنات کے افراد کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنو، سب کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو، اس لیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو نفع پہنچانا یہ اس امت کے افراد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دیگر تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ لہٰذا اس امت کے کاموں میں سے، مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی بھلائی کرتے رہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں، ایک دوسرے کو نقصان سے بچاتے رہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ دنیا کا یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے۔ یہ سب سے زیادہ بہترین کام ہے، یہ سب سے بہترین بھلائی ہے جو کسی انسان کے ساتھ دوسرا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں دیگر تمام امتوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ یہ کام ہے جو تمہارے ذمے اللہ رب العزت نے لگا رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے ہر کسی کو روکے۔ جو برائی کرتا ہوا نظر آئے اس کو روکنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری میں سے ہے، اور جو کوئی نظر آئے اس کو نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی بات کرنا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے ذمے دے رکھی ہے۔ اب یہ جو ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے ذمے آئی ہے، 1400 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ مگر چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہر کام کی ایک خاص ترتیب اللہ رب العزت نے بنا دی۔ دنیا کے اندر ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حیثیات کو اپنے اعتبار سے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ چنانچہ بعض افراد وہ تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ کی حفاظت کی، دنیا نے ان کو محدثین کا خطاب دیا۔ بعض افراد وہ تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی کو سمجھ کر اس کے اعتبار سے مسائل کا استنباط کیا، دنیا نے ان کو فقہا اور مفتیان اکرام کہا۔ اسی طریقے سے بعض افراد وہ تھے جنہوں نے کیفیات نبوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے تو دل کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، صدقہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو دل کی کیفیات کیا ہوا کرتی تھیں، ان کیفیات کی حفاظت کری اور اس کو امت تک پہنچایا۔ دنیا نے ان کو صوفیہ اور مشائخ کا خطاب دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ تمام چیزوں کو ایک منظم طریقے سے محفوظ کیا گیا، دنیا کے اندر یہ بھی ایک کام تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے امت کو ملا، دنیا نے اس کام کی حفاظت کی۔ آج اس کام کی محنت کو دعوت و تبلیغ کا کام کہا جاتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس کام کو سیکھنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی مقصد ہے اس ساری کی ساری محنت کا، کہ انسان سیکھے کہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی دعوت کیسے دینی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت، نیکی کا حکم کس طریقے سے دینا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ دنیا کے اندر ہر کام انسان سیکھتا ہے، یہ بھی ایک کام ہے سیکھنے کا۔ لہٰذا جس طریقے سے، جس منظم طریقے سے اس کام کو سیکھا جاتا ہے اسی کو دعوت و تبلیغ کا کام کہا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کام تمہارے ذمے ہم نے لگایا ہے اور اسی کام کی وجہ سے ہم نے تمہیں بہترین امت کا خطاب دیا۔ اس کے بارے میں تفصیلات گزشتہ درس میں گزر چکی ہیں
یہ ساری بات اللہ رب العزت ارشاد فرما کر آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم لوگوں کو دین کی دعوت دو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو تمہاری اس دعوت پہ لبیک نہیں کہیں گے۔ بے تحاشا افراد ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی ہے، یہودیوں میں سے ہیں، عیسائیوں میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی ہے اور وہ دین کی دعوت کے بعد اس دعوت پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر کے اندر ذلت کو اور مسکنت کو رکھ دیا۔ مگر اس بات کے بعد انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے مشرکین ہیں، سب کے سب ایسی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان میں بعض وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لے کے آئیں گے، بعض وہ ہیں جو آج ایمان لا چکے ہیں، بعض وہ ہیں جو آئندہ ایمان لے کے آئیں گے۔ کافر کوئی بھی ہو، دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کافر وہ ہے جس کو دین کی دعوت پہنچ چکی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دین حق ہے، سچ ہے، جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ یہ اس کی اپنی ضد ہے، اپنی سرکشی ہے، اپنا تکبر اور گھمنڈ ہے، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا۔ اس کے اوپر بات یہی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کے اوپر ذلت کو، مسکنت کو، اپنے غضب کو، اپنے قہر کو طاری کر دیا۔ دوسرے اہل کتاب اور کافر وہ افراد ہیں کہ جن تک دین کی صحیح دعوت نہیں پہنچی ہے، دین صحیح طور پہ ان تک پہنچ نہیں سکا ہے، صحیح معنوں میں دین کی بات پہنچی نہیں ہے، جس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ جیسے ہی دین کی صحیح دعوت ان تک پہنچتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ افراد تھے جو یہودی تھے اور اپنی کتابوں کے بہت بڑے بڑے عالم اپنے زمانے کے سمجھے جاتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے کے ساتھ ہی یہ افراد سمجھ گئے کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما تبینت وجہہ، میں مدینہ منورہ کے اندر تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی اطلاع ملی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا، کھجور کاٹ رہا تھا درخت سے، اطلاع ملی تو میں سارے کام چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے اس کے حال حلیہ کیسا ہے، دیکھو تو صحیح اس کو میں۔ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، لما تبینت وجہہ، جیسے ہی میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا، چہرے انور کا دیدار کیا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، سب سے پہلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے خطاب فرمایا، یعنی مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات جو اپنی امت کو کہی، ان قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، خوب کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو، واطعموا الطعام، اور لو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، ان رشتوں کو جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو، ان کو توڑو نہیں بلکہ ان کے ساتھ نبھاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت پہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یعنی تہجد کو ادا کرو، تدخل الجنت بالسلام، تو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ تھا مسجد مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے سنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں اسلام لے آیا، ایمان لے آیا۔
تو یہ وہ افراد تھے کہ جو ان کے تک حق صحیح طور پہ پہنچا نہیں تھا، جیسے ہی پہنچا انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ بالکل اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی افراد تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ یہ وہ افراد تھے کہ انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، فوراً اسلام لے آئے، اس لیے کہ وہ لوگ تھے جو حق کو قبول کرنا چاہتے تھے، دین کی صحیح دعوت ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، قائمۃ، جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے بعض افراد وہ ہیں جو رات کے آخری پہر کے اندر پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اللہ رب العزت کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور سجدے بھی کیا کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور صدقہ خیرات کرنے کے اندر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اندر تیزی دکھاتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، صدقہ خیرات کرنے کے اندر بہت زیادہ عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، دیر نہیں کیا کرتے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وہ افراد ہیں جو نیکوکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے نیکوکار افراد کی چند صفات گنوائی۔ پہلی صفت گنوائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔ دوسری بات، رات کے آخری پہر میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان میں سے ایک شان ہے، اس کی ایک حیثیت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے رات کے آخری پہر میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر پروردگار عالم کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، پروردگار عالم دن میں مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے سے روک دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی نشانی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صبح کو اللہ کے سامنے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، رات بھر جو عبادت کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اے اللہ، حق بات تو یہ ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ شریف پہنچے، طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جو آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا۔ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا اگر ایک انسان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے رات کے آخری پہر میں اٹھنا اس کو مشکل محسوس ہوتا ہو، پریشانی محسوس ہوتی ہو، بار محسوس ہوتا ہو، آخری درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے چند رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کے دربار میں پھر سوئے۔ تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد جب کبھی بھی نفل پڑے گا وہ تہجد میں شمار ہوں گے۔ کم از کم اتنی بات تو ہوگی کہ کل اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کی لسٹ بنے گی، ان افراد کی لسٹ بنے گی جنہوں نے تہجد ادا کی ہیں، تو جہاں ان کا نام ہوگا جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہاں 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے والوں کا نام بھی اس لسٹ کے آخر میں کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے رات کے آخری پہر میں
اولا تو یہی ہے کہ رات کے آخری پہر میں انسان کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، جتنی اللہ توفیق دے تہجد ادا کرے، اور اس وقت پر اگر نہیں کر سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب کبھی موقع ملے چند رکعت پڑھ کر پھر اس کے بعد سوئے۔ دوسری بات فرمائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر تیزی دکھاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی بات آ جائے تو اس کے اندر مال خوب دل کھول کے خرچ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو واقعی وہ اس آیت کا مصداق تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی اور بہت زیادہ تنگی اس وقت پہ تھی۔ اس موقع کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ تھا جو واپس آیا۔ یہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کے اندر سارا کا سارا یہ 1000 اونٹ تھے جو سارے لدے ہوئے تھے مال سے۔ آپ غور کریں 1000 اونٹ ہوں ان کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور پھر وہ 1000 اونٹ بھی خالی نہ ہو، 1000 اونٹ بھی ایسے ہیں جن 1000 اونٹ کے اوپر تجارتی سامان لدا ہوا ہے، کتنا مال ہوگا۔ یہ سارا کا سارا مال مدینہ منورہ پہنچا تو چند تاجر تھے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جناب آپ یہ سارا کا سارا مال ہمیں فروخت کر دیں، ہم آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کیا قیمت لگاتے ہو؟ ان تاجروں نے کہا کہ جی جو اس وقت پر اس کی قیمت ہے، مثال کے طور پہ اگر 100 روپے قیمت ہے تو ہم آپ کو 200 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، دگنی ڈبل پرائس کے اوپر دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے اچھی ایک آفر ملی ہوئی ہے، آپ اپنے ریٹ کچھ بڑھائیں، مجھے اس سے اچھی آفر ملی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم آپ کو 3 گنا پروفٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی اچھی آفر ملی ہے اور پرائز بڑھائیں۔ انہوں نے کہا جی 4 گنا، 5 گنا۔ 5 گنا پہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے اچھی آفر ایک ملی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اس پورے مدینہ کے اندر ایسا کون سا شخص ہے جس نے اس سے بھی زیادہ قیمت اس مال کی لگائی ہوئی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا میرے راستے میں ایک مال کو خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 گنا لوٹاؤں گا۔ یہ ادنا درجہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس میں جتنا چاہے اضافہ کرنا چاہے کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اتنی پرائسنگ کر رکھی ہے، تم اگر اتنے پرائس دے سکتے ہو تو آ جاؤ میدان میں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور اس پر جتنا تجارتی مال تھا سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگوں، اس وقت پر اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال خرچ کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ہے جب میرے پاس مال موجود ہو اور میں اس وقت پر خوب مال کو خرچ کروں اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ چنانچہ ان کے پاس اس وقت پہ مال کافی زیادہ موجود تھا، وہ گھر پہ گئے، انہوں نے سارے کے سارے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا اور دوسرا حصہ اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ آپ غور کریں، جتنا مال گھر پہ موجود ہو اس کا آدھا حصہ کرنا اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھنا، آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کہنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جب اپنے اوپر آ جائے اور انسان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جو کچھ گھر پہ موجود ہے ہر چیز کے 2 حصے کر دیے، ایک اللہ کے راستے کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے۔ چنانچہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور سارا مال پیش کر دیا، نبی علیہ السلام نے دعا دی، بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی مال لے کے آئے۔ اب دونوں کے مال کے لانے کے اندر بڑا فرق تھا۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے اچھے اشعار کے اندر خوبصورتی کے ساتھ ایک نظم کے انداز میں اس کو پرویا۔ فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار،
ارشاد سن کر فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا تو تڑپ کے اٹھے کہ آج میں یہ کام کرتا ہوں۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، آج تو میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ ہی جاؤں گا۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا تم نے کچھ اہل و عیال کے لیے، گھر کے لیے بھی کچھ مال و دولت رکھا ہے؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کے آیا ہوں اور باقی آدھا مال وہ ملت بیضا امت محمدیہ پر اللہ کے دین کے لیے قربان ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا وہ اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ اس تمام کا تمام مال جو کچھ گھر کے اندر رکھا تھا وہ سارا کا سارا مال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا آدھا کر کے لے کے آئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال اٹھا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے، گھر کے لیے کچھ چیز نہ رکھی۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر آپ کو چاہیے کہ گھر کے لیے بھی کچھ رکھتے۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ محو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اور اس کے گھر والوں کے لیے تو بس آپ کی ذات کافی ہے، آپ ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کام کے اندر، مال کو خرچ کرنے کے اندر تیزی دکھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہجرت کا جب واقعہ پیش آیا تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ شخص کہ جس کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قریش مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ 100 اونٹ اس شخص کو دیے جائیں گے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ بتائے گا۔ یعنی دشمنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جن کی ذات کے اوپر انعام لگ چکا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جانتے تھے کہ جیسے ہی کفار کو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو میرے گھر والے تو محفوظ نہیں ہیں، سارے اپنے گھر والوں کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ ایسے موقع پہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا جب ان کے پاس سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے جا رہا ہوں اور واپسی کی کوئی امید موجود نہیں ہے، تو ایسا کرتا ہوں کچھ مال و دولت رکھ کے جاتا ہوں تاکہ جس وقت پر ضرورت پڑے یہ مال و دولت خرچ کر سکیں۔ مگر وہ واقعی صدیق تھے، فرمانے لگے گھر میں جتنا مال ہے سارا کا سارا مجھے نکال کے دے دو، اس لیے کہ پتہ نہیں راستے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مال کی ضرورت پیش آ جائے۔ سارا مال اپنے گھر سے اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد ابو قحافہ، یہ قحافہ جو تھے اس وقت پہ نابینا تھے، انہوں نے بلا کے پوچھا کہ تمہارا باپ کوئی مال گھر پہ چھوڑ کے بھی گیا ہے کہ نہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سارے کنکر تھے ان کو جمع کیا، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور یہ اپنے دادا سے بات کہی کہ دادا جان ذرا اس کے اوپر ہاتھ پھیریے۔ انہوں نے ہاتھ پھیرے تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے سونے چاندی کی چند ڈلیاں ہیں۔ فرمایا آپ کو تسلی ہو گئی کہ صدیق اکبر مال چھوڑ کے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں اب تسلی ہو گئی کہ واقعی مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ خاندان ہی ایسا تھا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اندر تیزی دکھایا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ دنیا کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، جہاں کہیں پر بھی دین کی بات کہی جائے، جہاں پر بھی اللہ کے دین کے لیے
مال کو خرچ کرنے کی آواز لگائی جائے وہ فوری طور پر اس پر جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسندیدہ ہے جب تک تم اس کو اللہ کے دربار میں خرچ نہیں کر دو گے اس وقت تک تم نیکوکار نہیں ہو سکتے۔ یہ نیکوکاری کا معیار ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے نیکوکاری کا معیار یہی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں دین کے اندر دین کو اللہ کے بندوں کے مال کی ضرورت پڑتی تھی، جہاں کہیں دین کے کسی معاملے کے اوپر ضرورت پڑتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا اس کا اعلان فرمایا، منبر رسول سے اعلان فرمایا، اے لوگوں فلاں ضرورت ہے اس کے لیے مال کو خرچ کرو، فلاں ضرورت ہے اس کے لیے مال کو خرچ کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی سنت مبارکہ پہ ہر دور میں عمل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں مدارس دین یا مساجد ہیں ان اور دعوت و تبلیغ کا کام ہے یا اس قسم کے جو بھی دین کے کام ہیں وہاں پر اللہ کے دین کے کاموں کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، برملا اعلان کیا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں اس مسجد کے اندر مسلسل اعلان ہوتا رہا اور ہوتا بھی رہے گا کہ اللہ کے اس گھر کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے سولر پاور سسٹم کی ضرورت ہے اور اس کی تنصیب کا فیصلہ ہے، اہل خیر اس میں توجہ فرمائیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ضروریات کو منبر سے بیان فرمایا کرتے تھے اور امت کے افراد اس کے اوپر جواب دیا کرتے تھے، لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر تیزی دکھاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور جو کوئی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کی ناقدری نہیں کرتا، وہ قدردان ذات ہے، اس کو قبول فرماتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر کافر آدمی ہے اس کے پاس مالداری ہے، مال اولاد زیادہ ہے تو کہیں وہ اللہ کے قریب ہے، نہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مال اور ان کی اولاد ان کی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ واولئک اصحاب النار، یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم بھی نیکی کے کام کیا کرتے ہیں، جیسے تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہو ہم بھی نیکوکار، ہم بھی اسی طرح کی نیکی کیا کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ کافر ہیں مگر ہم بھی کنویں کھدواتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، پانی فراہم کرتے ہیں۔ جو نیکی کے کام تم کرتے ہو ایسے نیکی کے کام ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری نیکی کے کام سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہارے نیکی کے کام جتنے بھی ہیں ان پہ تمہیں جنت ملے گی؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا، اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے گاؤں دیہات کی طرف ایک چکر لگانا ضروری ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں کہیں پر بھی کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے تو سردی کے موسم کے اندر وہاں پہ چھپر لگائے جاتے ہیں، یعنی جو کھیتی ہوتی ہے اس کو چاروں طرف سے پیک کر دیا جاتا ہے تھیلیوں کے ذریعے سے۔ کیوں پیک کیا جاتا ہے؟ ایک ایسی ٹنلز بنا دی جاتی ہیں، ان ٹنل کے اندر ساری کی ساری کھیتی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب چاروں طرف سے پلاسٹک سے اس کو کور کر دیا، اب اس کے اندر کسی قسم کی سرد ہوا اندر داخل نہیں ہو سکے گی، اور اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ذرا زیادہ رہے گا اور اندر تھوڑی گرمی رہے گی، اس گرمائی سے چیزیں پک سکیں گی، کھیتی اپنے وقت پہ کٹ سکے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نیکی کے کام تمہارے گمان کے مطابق کر رہے ہو مگر ایمان نہیں لے کے آئے تو ایمان کا یہ چھپر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کفر کی سرد ہوائیں چلتی ہیں اور تمہارے سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس ایمان کا چھپر موجود ہوگا تو کفر کی جتنی سرد ہوائیں ہوں گی وہ ساری کی ساری باہر سے نکل جائیں گی، تمہاری کی نیکی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری محفوظ رہیں گی، جیسے کھیتی چھپر کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر
خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، گویا کہ ایک ہوا ہے، فیہا سر، جو سردی کے ساتھ تیز و تند ہوا سردی کے اندر چل رہی ہے، اصابت حرث قوم، جو کسی قوم کی کھیتی کو پہنچی ہے، ظلموا انفسہم، یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، فاہلکتہ، اس سرد ہوا نے اس ساری کی ساری کھیتی کو جلا کے رکھ دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے کفر کے ساتھ جب یہ لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں تو ان کا کفر ان ساری کی ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسہم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے ایمان والوں کو بھی ایک سبق مل گیا کہ ایک بات تو یہ ہے نیکی کا کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ نماز 5 وقتہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، توبہ کے موضوع پہ بات ہو 2 آنسو بھی بہا لیتے ہیں، گناہوں سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل ترین کام یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ کر سکے۔ تلاوت کر لی، تہجد ادا کر لی، نماز ادا کر لی، اب جب مسجد سے باہر نکلا ہے تو آنکھیں اگر قابو میں نہیں ہیں تو ساری کی ساری نیکی ضائع ہو گئی۔ اگر باہر نکلا ہے اور زبان قابو میں نہیں ہے، جتنی نیکی مسجد کے اندر کی تھی سب کے سب ضائع ہو گئی۔ مسجد کے اندر خوب نیکی کر کے آیا، آنکھوں سے آنسو بہا کے آیا، گھر پہ پہنچا اللہ نہ کرے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر لی، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لی، حدیث مبارکہ شاہد ہے حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک ٹنکی کے اندر پانی بھرا جائے اور نیچے اس میں سوراخ ہو، پانی کبھی نہیں بھر سکتا جتنے پریشر سے پانی آ جائے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ انسان، اصل چیز یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ کر سکے۔ اللہ رب العزت اصل انسان سے مطالبہ یہی ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ کرے۔ نیکی کو محفوظ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی صحبت میں انسان چند دن بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت نیکی کو محفوظ کرنے کا گر انسان کو سکھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ انسان پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ ایک طرف نیکی کرتا ہے، دوسری طرف گناہوں کے ذریعے سے اپنی تمام کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ایک بہت اہم حکم ایمان والوں کو دے رہے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، یہ کافر تمہارے دشمن ہے۔ کافر جہاں کہیں بھی ہو، اس سے تمہارے ظاہرداری کرنا، ظاہری اعتبار سے ملنا جلنا، سلام دعا کرنا، یہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن قلبی محبت کسی کافر سے کرنا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تم اگر کسی کافر کو اپنا رازدار بنا دو، ہرگز ایسا کام نہ کرنا، کسی بھی کافر کو کبھی بھی اپنا رازدار نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تم سے اچھائی کی، تم ان سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہ رکھو، بلکہ ان سے ہمیشہ برائی کی امید رکھو، یہ تو ہمیشہ تمہارے لیے برائی چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ بات چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طریقے سے شکست دے دیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو بات چاہتے ہیں یہ ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جب تمہارے خلاف اکیلے میں جمع ہوتے ہیں تو اکیلے میں اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کا غیظ و غضب جو تمہارے بارے میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ہاں جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی میٹھی باتوں سے تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ کافر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں کے اندر تمہارے بارے میں کینہ ہے، جو تمہارے بارے میں نفرت ہے، اگر وہ نکل کے آ جائے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، تم اس کو بہت بڑا جانو۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ رب العزت یہ ساری کی ساری نشانیاں کھول کھول کے تمہیں بیان کرتا ہے اگر تم واقعی عقل رکھتے ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ
ایک کافر تھا، وہ مسلمانوں کے درمیان آ گیا اور آ کے اس نے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. کہنے لگا دیکھو میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے قرآن کریم کی صورتیں بھی یاد کر رکھی ہیں اور اس نے قرآن کریم کی مختلف صورتیں بھی بتائیں. بعض دین کے وہ مسائل بتائے جو صحابہ کو بھی ابھی تک نہیں پتا تھے. وہ فوراً جو سادہ لو انسان تھے، سادہ لو مسلمان تھے، وہ فوراً انسپائر ہو گئے، وہ فوراً اس سے متاثر ہو گئے. اچھا یہ تو ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھیں. یہ کفر کا شروع سے اس طرح کا مزاج چلتا ہوا آ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا پہ آج بھی یہی ہے. ایسی باتیں ایمان والوں کو بتائی جاتی ہیں، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بات تو آج تک کبھی ہم نے سنی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے یہ آدمی بڑا صحیح ہے. چنانچہ اس نے بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی، مختلف صورتیں پڑھیں اور اسی طریقے سے اس نے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ بعض مسائل بھی بتا دیے. مگر ان صحابہ میں بعض افراد وہ تھے جو تہ سمجھا کرتے تھے باتوں کی. اللہ رب العزت نے ہر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مختلف رکھا ہے. تو یہ افراد تھے جو زیرک تھے، انہوں نے فوراً اس شخص کو پکڑ لیا اور اس سے اگلوا لیا کہ یہ جاسوس ہے جو دشمنوں کی جانب سے بھیجا گیا ہے. اب انہوں نے اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ایک پلر سے باندھ دیا اور باندھ کے اس سے کہا کہ بتاؤ یہ بدر کے میدان میں کتنے کافر آئے ہیں، کتنے دشمن ہیں جو ہمارے مقابلے میں آئے ہیں. اس نے بتانے سے انکار کیا. چنانچہ اس کی ذرا پٹائی کی گئی. جب اچھی طریقے سے پٹائی کی گئی اور یہ بولنے پہ تیار پھر بھی نہیں ہوا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاسوس ہم نے پکڑا ہے، پٹائی بھی کی لیکن بتاتا نہیں ہے کہ وہ کتنے افراد ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اس کو کھول کے میرے پاس لے آؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی تم سب باتیں چھوڑو، نہ بتانا، بس اتنا بتا دو. میں ویسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ عام طور پہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اب وہ سمجھا کہ ایک ایسی عام معلومات کا کوئی سوال ہے. اس نے کہہ دیا جی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کافر 1000 کی تعداد میں ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 افراد کے اوپر ہوتا ہے، 100 افراد کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر 10 اونٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے 1000 افراد ہیں. چنانچہ بعد میں جب گنتی ہوئی تو واقعی بدر کے میدان کے اندر آنے والے کفار کی تعداد 1000 تھی. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کافر جتنی ہی میٹھی زبان استعمال کر لے وہ کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم یہ بات، اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، مگر یہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، پچھلی جتنی کتابیں گزری ہیں، حالانکہ یہ ساری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ جب تم سے جدا ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلی کے پوروں کو اپنی دانتوں کے درمیان رکھ کے کاٹا کرتے ہیں، من الغیظ، غیظ و غضب کے ذریعے سے، غیظ و غضب کی وجہ سے. یہ تم پر تناؤ رکھتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور یہ کوفت کھاتے ہیں کہ مسلمان مر کیوں نہیں جاتے، ہلاک کیوں نہیں ہو جاتے. اس وجہ سے اتنا غیظ و غضب ہوتا ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو دانتوں کے درمیان دبایا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غیظ و غضب کے اندر تم ہلاک ہو جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے تم سینوں کے اندر کیا رکھتے ہو. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پہ ان لوگوں کو کوفت ہوتی ہے، یہ اس بات کے اوپر افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی کیوں پہنچ گئی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان، کوئی برائی پہنچ جائے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں. بدر کے موقع پہ یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کفار نے جشن منانا شروع کر دیا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ اس برائی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ جتنی بھی تمہارے خلاف پلاننگ کر لیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ رب العزت وہ تمام کے تمام کام جو یہ لوگ کرتے ہیں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کل قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اعمال پیش کرے گا
اس دن پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا کے اندر تم نے کتنا نقصان کیا اپنا. اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہوا، اصل نقصان تمہارا ہی ہوا ہے. مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری حفاظت کرنا یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تم کفار کی چالوں سے پریشان نہ ہو، تم کفار کی مکر و فریب سے پریشان نہ ہو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. باقی جہاں تک بات ہے کفار کی چالوں کی، تو ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے. تمہارا کام بس اتنا ہی ہے کہ تم نیکی کرو اور نیکی کی حفاظت کرو. اسی چیز کا نام تقوی ہے. اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی دار الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر. ہمارے ایک بہت ہی عزیز ساتھی امریکہ کے اندر رہتے ہیں، پروفیسر صاحب، وہ علیل ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.